درس میں آداب پورے بیان کریں. ایک سوال ہے فجر کی نماز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے جو گھر میں تفسیر اگر ہم مسجد میں کرتے ہیں گھر میں سنت پڑھ لی مسجد میں ہے تو مسجد میں بھی اپنی نماز کے لیے پہنچ جائے ایسی مسجد پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ پڑھنا ہے اس وقت. جی بیٹھنے سے پہلے پڑھنا ہے، تو آپ کو بیٹھنا نہیں ہے ابھی، دو رکعت پڑھ کر کے جو ہے بیٹھ لیں گے. اگر آپ کو بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے آدھا منٹ کا تو کھڑے ہو کر کے اتنا انتظار کر لیں گے. کوئی لیکن وہ اختلاف ہے فرض نماز کے پہلے صرف 2 ہی رکعت. جی ہاں جی ہاں، یہ جو ہے یہ ہے تحیۃ المسجد ہے. یہ اصل سنت 2 رکعت ہے. جی ہاں، وہ سنت 2 ہی رکعت پڑھی ہے، اس کی نیت الگ ہو جاتی ہے. تو جب نیت الگ ہو جاتی ہے تو یہ مسئلہ نہیں آتا. کوئی بات نہیں، لیکن اس کا امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت ہے اس کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی جو ہے 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بیٹھ جائے، منع فرمایا ہے. اور حکم بھی دیا ہے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیا کرو. مسجد کا اپنا ایک حق ہے، آئے ہیں مسجد میں تو 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیں. بہت امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی آئے، وہ بیٹھ گئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پڑھی؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اٹھو 2 رکعت پہلے پڑھ لو. تو ہے اس کا امپورٹنٹ، اس کو دینا چاہیے وہ امپورٹنٹ. جی ہاں جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے آپ نے گاڑ دیا جو ہے ٹہنیوں کو، اور دعا کیا ان کے لیے، اور ایک علامت کے طور پر گاڑ دیا تھا کہ جب تک یہ سوکھی نہیں رہیں گی تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. نہیں ویسا کیا بھی ضرورت نہیں اس کی. مکان میں تو عذاب ہونے کا مسئلہ نہیں رہتا ہے، لیکن ہاں قبرستان میں جو کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ. جی کیا بھی ضرورت اس کی نہیں ہے اتنی. ایسے یعنی یہ بھی سمجھ لیں، ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کہ صرف ٹہنی لگا دینے سے، یعنی یہ برانچ لگا دینے سے کسی کے عذاب میں تخفیف نہیں ہو جائے گی. یعنی یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ لوگ کہ ہر کسی کا آپ صرف وہ لگا دیں تو عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی ان کے لیے. اور یعنی بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ احمد شاکر، یہ بھی مصر کے بہت بڑے محدث ہیں. احمد شاکر محدث ہیں وہ، اصل میں احمد شاکر ان کا نام ہے. کئی کتابوں کی تخریج کی ہے انہوں نے مصر کے بارے میں لکھا ہے. تو مصر میں بہت سے نصرانی بھی رہتے ہیں، عیسائی کرسچین جو. تو لکھا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے ہری بھری جو برانچز ہیں درختوں کی، اگر اس کے لگانے کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہونے لگے تو سب سے زیادہ یہ کرسچین کی قبر، ان کے یہاں جو عذاب میں تخفیف ہوگی، کیونکہ ان کی قبروں کے پاس اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. جو ہے وہاں پہ زیادہ رہا ہوگا، جو ہے بہت زیادہ ہریالی اور اس کا وہ لوگ خیال کرتے ہیں، تو زیادہ ان کے یہاں وہ چیز جو ہے ہو جائے گی. جو ہاں 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 کیسے ہاں جی ہاں جی ہاں گھڑی نہیں ہے اس کے پاس ہے کیا؟ گھڑی دیکھ کر کے ہاں چھوڑ دے گا، وہ اتنا ہی کھانا لے گا جتنا اتنی دیر میں کھا سکے بس. نہیں وہ تو ایسا ہوتا ہے جب آدمی نے شروع کیا ہے، اب وہ ختم ہونے سے پہلے ایسا ہو گیا. لیکن جب ہمارے پاس ٹائم آلریڈی کم ہے، کیونکہ اس زمانے میں پریشانی یہ ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ایک اندازہ ہوتا تھا صرف. اور یہ جو مسجد میں اذان ہوتی ہے بالکل صحیح ٹائم پہ ہوتی تھی. تو اس سے یہ کہ اب ہم کو پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ اتنا ٹائم ہے اور ہم نے کچھ زیادہ لے لیا تھا، وہ کھانا برباد ہو جائے گا، اس کے لیے کھانے کے تعلق سے یہ بات جو ہے ہوتی ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے، ہم کو وقت اتنا ہی ہے تو اسی لحاظ سے کھانا لیں گے. جیسے مان لیجیے کہ 3 ہی منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے تو کھانا اتنا ہی لیں گے کہ 3 منٹ میں ہم کھا جائیں اس کو. ہاں اس کو نہیں ویسا کیا بھی اذان شروع ہوئی اس کا مطلب کہ ٹائم ختم ہو گیا. یعنی بچپن میں ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا، عجیب سی بات ہے، اذان جب شروع ہوتی تو پانی
لیکن اس کے بعد پانی پیتے تھے. تو اذان کے بعد پانی جو ہے وہ تو اذان ہوتے ہی ٹائم ختم ہو چکا ہے اس کا. اب اس کو کچھ بھی ہم لوگ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے جو اس کو جو تو وہ تھوڑا غلط چیزیں کچھ آ جاتی. ہاں جی 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 نہیں وہ کبھی ایسا ہوگا مجبوری کی وجہ سے آپ نے شروع کر لیا, ٹائم کا اندازہ نہیں تھا اور تھا کھانا ہے, کوئی اور کھانے والا بھی نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے تو ہوتا ہے, ورنہ وہ تو وہیں پہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے. جی آپ ہمارے گھروں میں ایسے انتظام نہیں ہوتا, وضو کا الگ جیسا ہاں 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 ایک بڑا سا باتھ روم ہوتا ہے, ہاں ہاں کئی بار آپ طہارت جاتے ہیں, جی ہاں پانی نہانے کا انتظام, جی ہاں جی ہاں وہیں پہ آپ سنک ہوتا ہے, جہاں سے دودھ ہوتے ہو, تو ایسی جگہ جب اندر جاتے ہو تو جب وضو بناتے ہو تو وضو کے لیے شرط ہے کہ بسم اللہ کہا جائے. جی ہاں جی ہاں تو ایسے ماحول میں آپ بسم اللہ کہیں جی ہاں بسم اللہ کہہ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. آپ کا جو ٹوائلٹ باتھ روم ہوتا ہے نا, تو اصل مسئلہ یہ انگریزوں کی وجہ سے چیزیں آ گئیں, ورنہ ہونا نہیں چاہیے دونوں ایک جگہ پہ, دونوں الگ الگ ہونا چاہیے. جب آپ خود گھر بنائیں اور اتنی جگہ ہو کہ دونوں الگ الگ رکھ سکتے ہوں تو دونوں الگ الگ رکھ لیں, اچھا ہے وہ بہتر شکل ہے اس کی. یہ الگ وہ الگ, نہانے کا الگ اور یہ الگ, دونوں کا. اور نہیں تو جیسے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کو ڈھانک دیتے ہیں پورے طریقے سے, کور کر دیتے ہیں, اوپر سے کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو اس طرح کا بنا کر کے آپ جو ہے وہاں پہ بسم اللہ کر کے بھی وضو کر سکتے ہیں. ٹوائلٹ کی جو جگہ ہے وہی اس کا حصہ ہے بس, اس کے علاوہ جو بقیہ جگہ ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں اس کا, یہ نہیں کیونکہ وہ نہانے کی جگہ میں آ گیا آپ, یہ ایک الگ جگہ وہ ایک الگ جگہ. ہاں کچھ بھی ہو نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پردہ نہیں بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے بسم اللہ کر سکتے ہیں آپ. کوئی آدمی جیسا مسئلہ ہوتا ہی ہے, یہ زیادہ پریشانی اس میں بھی آتی ہے, وہ اس کا دعا کے تعلق سے بھی کبھی کبھی یہ مسئلہ آ جاتا ہے. اب میدان میں جاتے ہیں, جو ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں ہیں میدان میں, اور یہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو میدان میں اب دعا جو پڑھنی ہوتی ہے, ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑھنی ہوتی ہے نا, دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک, بسم اللہ پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. وہ کہاں پڑھیں گے؟ وہاں پہ. تو جس جگہ آپ کو بیٹھنا ہے اس جگہ سے پہلے وہ دعا پڑھ کر کے آپ کو وہاں جانا ہے. تو یہ بھی بالکل ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے ٹوائلٹ کے لیے, اور اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے اس میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ کر کے وہاں پہ وہ جو ہے وضو کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ باہر, یہ بھی ایک اس کا حل ہے, بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ آپ باہر سے بسم اللہ کر کے جائیں اور اندر جو ہے وضو کرنا شروع کر لیں. ایک حل اس کا یہ بھی ہے, لیکن اندر بھی اگر بسم اللہ کر لیں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. تو دل کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ سب. تو جو ہے جیسے بعض لوگ نہیں کہتے ہیں کہ جو ہے اگر کسی مسلمان نے ذبح کر دیا تو کافی ہے, اس لیے کہ سب کے دل میں تو بسم اللہ ہوتا ہی ہے. جو ہے ویسا نہیں, وہ بسم اللہ کہنا ہے اصل وہاں پہ. ہاں 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 2 منٹ اگر ہے تو پڑھ لیں, نہیں اسے جلدی کر لیں, کیونکہ ہلکی نماز پڑھنے کا بھی آتا ہے, ہلکی نماز پڑھنے کا بھی آتا ہے. جیسے خطبے کے دوران کوئی آ گیا ہے تو ہلکی 2 رکعت پڑھ کے جلدی سے بیٹھ جائے, لیکن 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے. ہاں تھوڑا فاسٹ پڑھ کر کے 2 منٹ میں ہو جائے گا, 2-2.5 منٹ میں ہو جاتا ہے آرام سے. جی ہاں ہاں وہ جو ہے پورا ذہن میں بھی رہتا ہے. اور فاسٹ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو ہے وہ جو ہے سپر فاسٹ جو اس طرح کا بھی نہیں, لیکن ہے تھوڑا, تو وہ پڑھ لیں گے. میں 2-2.5 منٹ میں ہو جائے گی 2 رکعت, اندازہ ہے میرا 2-2.5 منٹ میں 2 رکعت ہو جائے گی, اگر پڑھیں گے تو ہو جائے گی. نہیں کوئی بات نہیں, وہ جو ہے آپ نماز شروع کر لی ہے, بہت ہوگا تو اقامت شروع ہونے میں آپ تشہد میں تو آ ہی جائیں گے, تشہد پڑھ کے سلام پھیر لیجئے, پھر جامعت میں شامل ہو جائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کرو. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی دعا مانگیں, جو کئی دعائیں ثابت ہوتی ہیں ایک ہی دعا مانگیں, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حدیثوں میں, اس طرح کا بیان بھی نہیں ہے. جی شروع کیا جائے دوسرا. نماز جی
مسجد میں جی ہاں، بارش کی وجہ سے پڑھنا ہے کہ نہیں؟ جی کچھ لوگ پڑھتے تھے کچھ لوگ نہیں پڑھتے. دیکھیے، بارش کی وجہ سے اگر عید کی نماز مسجد میں ہو جائے، بارش کی وجہ سے، وہ غلط کرتے ہیں. عید کی نماز کے لیے باہر نکلنا چاہیے اور مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں عید کی نماز، تو عید کی نماز کے لیے بھی اگر مسجد میں جائیں گے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے، کیونکہ اس کا تعلق مسجد سے ہے. یہ مسجد کے احکام میں ہے، عید کے احکام میں نہیں ہے. تحیۃ المسجد پڑھنا یہ کس کے احکام میں ہے؟ مسجد کے احکام میں آتا ہے. تو مسجد کا حکم یہ ہے کہ جب مسجد میں آپ آئیں تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. یہ مسجد کے احکام میں. اب وہ واجب ہے یا واجب نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا حکم کس سے تعلق رکھتا ہے؟ مسجد سے تعلق. مسجد میں آئیں گے تبھی آپ کے اوپر یہ چیز. عیدگاہ میں جائیں گے تو یہ مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا. تو یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھتے تھے. عید کے بعد بھی یہی بات ہے. گھر میں جا کر کے پڑھنے نہ پڑھنے کا الگ معاملہ ہے، لیکن عیدگاہ میں عید سے پہلے بھی یا عید کے بعد بھی کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کا تعلق عید کی نماز سے. تو عید کی نماز جب عیدگاہ میں ہوتی ہے تو مسئلہ یہی رہتا ہے کہ اس کے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. لیکن یہ عید کی نماز اگر مسجد میں ہو جائے تو مسجد کے، عید کے احکام میں نہیں ہے، کس کے احکام میں؟ مسجد کے احکام میں یہ ہے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیں. یہ عید سے پہلے پڑھنے کے احکام میں نہیں آتا. یہ کس میں آتا ہے؟ مسجد کے احکام میں یہ آتا ہے. چونکہ مسجد میں ہو گئی عید کی نماز تو اس کی وجہ سے 2 رکعت نماز پہلے پڑھنی پڑتی ہے. بعض اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھیں گے تب بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نماز ہی نہیں ہے اس کے لحاظ سے. لیکن زیادہ بہتر رائے یہی ہے کہ مسجد میں اگر ہیں تو مسجد کے احکام سے اس کا تعلق ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھیں. نہیں، عیدگاہ مسجد میں نہیں. مسجد الٹا ہے، بلکہ معاملہ الٹا ہے. معاملہ کیا ہے کہ حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ لے کر کے آنے کے لیے کہا گیا. حدیث میں جو آتا ہے وہ نہیں، وہ وہیں پہ مصلی جو ہے. اب چونکہ وہ نماز پڑھ نہیں سکتی، حیض کی حالت میں ہے، تو اب جب صف بنائیں گے تو صف میں نہیں شامل ہوگی، وہ صف سے الگ رکھنے کے لیے مسئلہ. لیکن وہ عیدگاہ تو وہ بھی آئیں گی، لیکن نماز جو پڑھنے کی جگہ ہے، یعنی جو صف بنائی جائے گی، وہ صف میں وہ آ کر کے نہیں بیٹھیں گی، کیونکہ وہ اگر صف میں بیٹھ جائیں گے تو پھر صف کٹ جائے گی. عید کی نماز میں صف کٹ جائے گی اس کی وجہ سے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. لیکن وہ آئیں گی، وہاں عیدگاہ بھی آئیں گی اور ان کے لیے جگہ رہنی چاہیے، وہ الگ سے بیٹھیں گی تو خطبہ وغیرہ سنیں گی، سب چیزیں ہوں گی. لیکن عید کی نماز چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ حیض کی حالت میں ہے، اس لیے وہ آ کر کے صف میں، وہ جو لفظ آتا ہے نا، وہ نماز پڑھنے کی جگہ کا معاملہ ہے. تو عیدگاہ میں جگہ کیا ہوتی ہے؟ جو نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اور ایک ایسی ہی جگہ لوگوں نے چپل رکھے ہیں اور چیزیں رکھی ہیں، وہ بھی جگہ بھی ہوتی ہے. ہم سب کو عیدگاہ بول لیتے ہیں، لیکن وہاں وہ جگہ جو نماز پڑھنے کی ہے اس سے الگ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اس حالت میں. اسے پڑھنا چاہیے، لیکن جہاں تک ریکارڈنگ کی بات ہے تو چونکہ قرآن کی تلاوت ہی ہے وہ، تو قرآن کی تلاوت سے وہ فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا جو شیطان کو بھگانے کا. بلکہ ثواب ملنے کا تو نہیں ہوتا اس میں. آپ تلاوت کرتے ہو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اب صرف ریکارڈنگ لگانے تو ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن شیطان کو جو بھگانے کا معاملہ ہے وہ تو حاصل ہو جائے گا. جیسے ایک اذان کی بات بول دوں، آپ اسی جڑی ہوئی، اذان کی آواز جب شیطان سنتا ہے تو بھاگتا ہے.
اگر اذان آپ کی اس میں اگر یہ ہے تسجیل یعنی ٹیپ کر کے اگر آپ نے رکھا ہے اور اس کو چالو کر دیا تب بھی وہ اذان کی آواز سن کر وہ کلمات سن کے بھاگتا ہے اصل میں. یہ نہیں کہ آپ پڑھیں گے تو بھاگے گا, کوئی اور پڑھے گا تو نہیں بھاگے, نہیں, وہ کلمات سن کے, وہ تو شیطان کو بھگانے کے لیے تو اپنی جگہ پر ہے وہ, لیکن نماز سے پہلے آپ مؤذن نہ رکھ کر کے وہی جو ہے کر لیں گے, اب ہم کو مؤذن کی ضرورت نہیں ہے اور وہی اسی سے کام چلا لیں گے, تو ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک عبادت ہے, وہ باقی رہے گی. تو وہ کیسٹ سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. وہ عبادت ہے, ایک اذان دینا ایک عبادت ہے, وہ عبادت باقی رہے گی. وہ شیطان تو بھاگے گا, پر جب تک آواز آئے گی شیطان نہیں رہے گا. نہیں, وہ عبادت ہے اصل میں, شیطان بھگانے کا نہیں ہے اس میں. اس میں تلاوت ہے, وہ مقصد کیا ہے تلاوت. تو صرف ریکارڈنگ سننے سے نہیں ہوگا وہ, بلکہ تلاوت کرنا پڑے گا. ہاں نہیں, اس کو سیکھنا چاہیے پھر پڑھنا جو ہے. جب تک پڑھنا نہ آ جائے تب تک سنیں, لیکن اس کو سیکھنا ضروری ہے, سیکھنا ہو, چھوڑنا نہیں ہو. ہاں کس میں جیسے کہ ہاں اکیلے پڑھنا ہے آپ کو, جی بہت زور سے نہیں, لیکن تھوڑی آواز تو نکلنی چاہیے. کیسے 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 ہاں, یہ ایک مسئلہ کہ دو عبادت ایک ساتھ آ جائے, دو عبادت ایک ساتھ آ جائے تو کیا وہ اسی عبادت کو کنٹینیو کریں یا دوسری عبادت بھی. جو اس میں ایک قاعدہ یاد رکھیے, یہ بھی ایک قاعدہ ہے. کہتے ہیں جب آپ کے لیے یہ ممکن ہو کہ آپ دونوں ادا کر سکتے ہیں تو اس صورت میں دونوں ادا کر لیں. اس کو کہتے ہیں الجمع بین الحسنین, دونوں آپ نے حاصل کر لیا. اور جب یہ نہیں, دونوں میں سے آپ ایک ہی حاصل کر سکتے ہیں. اگر ایک حاصل کریں گے دوسرا چلا جائے گا, دونوں نہیں حاصل کر سکتے, تو اس میں جس عبادت میں آپ ہیں اسی میں آپ کنٹینیو کریں گے. اب آپ نے جو سوال کیا اس کے لحاظ سے یہ قاعدہ دیکھیے. اب یہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ تھوڑی دیر تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دے لیں. ہاں ممکن ہے نا, یہ آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ اذان روک کر کے یہ تلاوت روک کر کے اذان کا جواب دے لیں, پھر اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ لیں اور پھر تلاوت کریں. آپ کے لیے یہ ممکن ہے. بہتر یہ ہوگا کہ آپ اذان کا جواب دے لیں. ہاں وہ چلو, وہ شیخ کی بات بعد میں آئے گی, پہلے ہاں یہ ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا گیا. یہ یہاں آپ کے لیے ممکن ہے. دوسرا مسئلہ کیا ہے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, اذان ہو گئی. اب کیا ہے, اذان کا جواب دینے کے لیے آپ کو نماز چھوڑنا پڑے گا, دونوں آپ نہیں کر سکتے. تو یہاں آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے, اذان کا جواب نہیں دیں گے. یہ اصل ہے, اس قاعدے کو ذہن میں. اب بولیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. جی جی ہاں جی ہاں جی ہاں. اصل میں وہ قضا جنہوں نے کہا, وہ قضا آپ کیسے کریں گے, یہ اصل مین مسئلہ ہے. اس میں جس نے بھی کہا آپ کو, میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو قضا کی بات کہی انہوں نے, وہ قضا کا مطلب کیا ہے, آپ بیت الخلاء میں تھے, اس وقت آپ نے اذان کا جواب نہیں دیا, تو اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ تک پہنچ گئے ہو, اب باہر نکل گئے, اب آپ جواب دے سکتے ہیں. تو جو پہلے کا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جو پہلے نہیں پڑھ سکے تھے اب پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ ہے اصل میں قضا. قضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے کرتے رہے, اذان جو ہے بہت ساری ہوتی رہی, اس کے بعد پھر آپ ایک مرتبہ بیٹھ کر کے
پورے سال بھر کی جو ہے قضا جو ہے اس کی کریں، جیسے قضاء عمرہ نماز میں کرتے رہتے ہیں، وہ قضا نہیں ہے اصل، وہ قضا نہیں ہے اذان کے اندر، یہی قضا ہے، جو قضا کی بات کی جاتی ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ کچھ چھوٹ گیا آپ کا اذان کا جواب جو ہے، تو پوری اذان کا جواب جو حصہ چھوٹا وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا کام جو ہے کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ نے اذان کا جواب نہیں دیا تھا، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ نہیں میں فلاں وقت میں نہیں دیا تھا تو اب میں اس کا جواب دے لوں، ویسا نہیں ہوتا، وہ قضا نہیں ہوتی۔ جی 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 ہاں امام صاحب جانے سے پہلے ریکارڈنگ شروع کریں، ہاں امام صاحب سے اترنے کے بعد آپ جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ، اگر یہ پہلے شروع کر دیے اور بعد میں ہی کیے، بیچ میں اس کو دیکھنے نہیں گئے کچھ بھی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے سیٹ کر دیا آپ نے اور بعد میں اسے آف کیا۔ لیکن اگر بیچ میں ان کی توجہ اس کی طرف ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ خطبے کے دوران نہیں کر سکتے آپ، خطبے کے دوران آپ کو خطبہ سننا ضروری ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتے آپ۔ کیرلا میں ابھی گائے میں بہت سارا گائے ہوتا ہے، کیرلا میں سب گائے ہوتے تو جی ہاں، بھینس بھینس ہی بولیے کیا جو ہے، ہاں ہم لوگوں کے یہاں بھی ادھر جو ہے یو پی سائڈ میں چونکہ گائے تو الاؤ نہیں ہے، تو بھینس گائے کی جگہ پر کیا ہے بھینس کاٹیں گے، جو ہے گائے کی جگہ پر بھینس کاٹتے ہیں۔ تو اس میں دو لوگوں کی جو ہے دو رائے ہے، اس میں فقہی لحاظ سے اگر آپ کہیں گے تو دو ہے۔ احناف کے یہاں مکمل طریقے سے آپ گائے کی جگہ پر بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، یہ کوئی اس میں یہ نہیں، بغیر کسی اس کے، جیسے گائے کی قربانی ویسے ہی بھینس کی بھی قربانی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے، ان کی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے، بہت سے لوگ اس بات کو بیان کرتے ہیں، صرف وہی نہیں دوسرے لوگ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ کیرلا میں یہ شوافے کا معاملہ ہے، وہ شوافے ہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے لیتے ہیں کہ بھینس کے بارے میں، اس کو عربی میں الجاموس کہتے ہیں۔ تو الجاموس یہ عربی زبان کی جو ڈکشنریاں ہیں پرانے زمانے کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نعوم من البقرات، تو جاموس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن عربوں کے یہاں یہ چیز ہے کتابوں میں کہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، گائے کی ایک قسم، یعنی اس کی بہت ساری ورائٹی کہہ لیجئے، اسی میں سے ایک یہ بھی ہے، جاموس بھی ہے۔ تو جب اس معنی میں لیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ویسے ہی نکالیں گے جیسے گائے کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور ویسے ہی قربانی بھی اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اسی سے وہ لوگ جو ہے دلیل لے کر کے قربانی بھینس کی کرتے ہیں، جائز مانتے ہیں اس کو۔ لیکن پھر بھی ہندوستان میں بہت سے جو اہل حدیث علماء ہیں ان کے یہاں یہ بات ہے کہ چونکہ اس کا تذکرہ نہیں ہے اور دوسری چیزیں آپ کو اویلیبل ہے آسانی سے، کوئی مشکل بھی نہیں، بکرا ہو چاہے اونٹ ہو اور بھیڑ، یہ جو ہے دو طرح کے ہیں نا، یہ ایک شیپ بولتے ہیں اور ایک گوٹ جو ہے، دونوں طرح کے ہو، تو دونوں طرح کے یہ آپ کو اویلیبل ہیں، آپ اس کو قربانی کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز آئی ہے حدیث میں آپ اسی کو قربانی کیجئے، جو چیز نہیں آئی ہے ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے جائز ہوگا، لیکن بہتر ہے کہ جو چیز آئی ہے اسی کو قربانی کیجئے۔ اگر کہیں کسی علاقے میں نہیں ہیں یہ چیزیں اور صرف یہی ہے جاموس ہے، یعنی جو بھینس ہی ہے، اس کے علاوہ اور چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، تو ہم وہاں کہیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے بھینس کی قربانی کر لو۔ لیکن آپ کے پاس جب چوائس ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اختیار اسے کیجئے جو حدیث میں لفظ آیا ہوا ہے، اسی کو آپ اختیار کیجئے۔ کیوں ایسی چیز کو اختیار کرتے ہیں جو لفظ نہیں آیا ہوا؟ بچے کو جی ہاں جی اپنی بیوی کو رکھ لیجئے نا، کیوں خام خواب اپنے کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، سوال کرنے میں اپنی بیوی کو رکھ لیجئے بھائی، چھوڑو جو ہے سوال جو ہے ہاں ویسے لے کر آؤں، اپنی بیوی کو رکھ لیجئے، خام خواہ لوگ کچھ اور سمجھیں گے جو ہے بعد میں جو ہے، اسی لیے بول رہا ہوں جو ہے۔ تو سوال آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کو جو ہے آپ کی بیوی
وضو کرنے کے بعد اس کا جو بے صفائی کر دیتی ہیں تو کیا ان کا وضو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے، وضو یہ باقی رہتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں OCIS میں فقہ کے درس میں یہ زیادہ مسئلہ واضح کیا تھا کہ مس ذکر کا مسئلہ اس میں ایک آتا ہے، اگر وہ لڑکا ہے یا مس فرج تو اس میں لڑکی بھی آ جاتی ہے، جو شرمگاہ کو چھونے کے بعد، کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو میں نے یہ بات اس میں واضح کی تھی اس میں کہ اصل یہ معاملہ شہوت کا ہوتا ہے۔ تو جب شہوت کے ساتھ چھوتے ہیں تو اس سے ایک چیز ہوتی ہے جو شرمگاہ سے خارج ہوتی ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے، سفید قسم کا پانی ہوتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک ماں جب بچے کو دھوتی ہے، صاف کرتی ہے، تو اس میں اس کا وہ حصہ بھی رہتا ہے، شرمگاہ کا حصہ بھی رہتا ہے دھونے کے ٹائم میں، تو ہاتھ بھی لگتا ہے اس پر، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں یہ مسئلہ شہوت کا سرے سے نہیں آتا، تو شہوت نہ ہونے کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب جو گندگی کی بات ہے، ہاتھ میں لگ گئی ہے تو صرف اتنا ہی حصہ دھوئیں گے جہاں لگی ہے اور کافی ہے، اور پورا وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ دھونا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ 10 منٹ کا ہی ٹائم ہے شاید